کہ وہ اللہ اس کے رسول کے دین کو لوگوں تک پہنچائے اور اللہ اس کے رسول کے دین کو نافذ کرے، اور اس معاملے میں اقدامات کیے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کلام اہل شام نے آپ سے مولوین کہا کہ ہمیں مولوین دیجیے۔ آپ نے 30 صحابہ کرام کا مشتبہ، میں تو یہ کہوں گا وہ حقیقی مدنی قافلے تھے، اور ان کا صدقہ ہے کہ دعوت اسلامی ان حقیقی مدنی قافلوں کا صدقہ لے کر اپنے مدنی قافلے سفر کروا رہی ہے۔ فلسطین چلا جائے، یہ تینوں حضرات ان تشریف لائے اور اتنا عرصہ وہاں رہے کہ لوگوں کی تعلیم پر اطمینان ہو گیا۔ پھر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہی ٹھہر گئے، اور حضرت ابو دردہ دمشق، جب کہ حضرت معاذ بن جبل فلسطین کی طرف تشریف لائے۔ یعنی آپ غور کریں، طبقات ابن سعد کے تعلق سے یہ میں نے آپ کو روایت بیان کی کہ یہ کتنی کام ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کرتے رہے۔ آج الحمدللہ دعوت اسلامی ان اداؤں کو ادا کر رہی ہے، صحابہ کرام کے اداؤں کو ادا کر رہی ہے۔ ایک تعداد اس وقت نواب شاہ کے اس میدان کی ہے، اور مدنی چینل پر اور سوشل میڈیا پر الگ تعداد ایک تصورات کی گفتگو ہے، خیالات کی گفتگو ہے، ایک تمنا کی گفتگو ہے، ایک آرزو ہے۔ ہم سب کے سب اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہم آمادہ ہو جائیں، ہم تیار ہو جائیں۔ اس کے لیے میں دین سیکھوں گا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو حاصل کروں گا، اپنے گھر سے، اپنے بازار سے، اپنے کاروبار سے، اپنی دکان سے، اپنے ادارے سے، اپنے علاقے سے، اپنی گلی محلے سے میں علم دین سیکھے سکھانے کا سلسلہ شروع کروں گا، اور میں مسجد آباد کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بتائیں ہم سب مل کر نمازی بنیں اور بے نمازی کو نمازی بنائیں، ہماری مسجد کتنی آباد ہو جائے گی۔ یہ کوئی بہت بڑی نیت تو میں نے نہیں کرائی آپ کو، نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے، فرض ہے مجھ پر ہم پر۔ کیا نیت کروں میں آپ کو؟ فرض ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے فرض ہے، کرنی کرنی ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ مگر نماز بند کر اگر ایک کو نمازی بنا دیا، اپنی اولاد کو نمازی بنا دیا، 7 سال کی عمر میں باپ پر واجب ہے، سرپرست باپ پر واجب ہے کہ اپنے بیٹے کو نماز کو حکم دے۔ 7 سال کا بیٹا ہو جائے گا، تب دیتے ہیں واجب ہے، نہیں دے گا گناہگار ہوگا۔ اور اگر 10 سال کا بیٹا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سختی کرنے کا حکم ہے۔ کون کرتا ہے؟ کہاں پڑھی گیا، پڑھنے نہیں گیا، بدتمیز، بے حیا، بے شرم، پیسے برباد کرتا ہے۔ ارے تمہیں تعلیم اور کاروبار کے نام پر بہت ڈانٹا، کبھی نماز پر ڈانٹا اپنے اولاد کو، نماز کو سختی کی کہاں سے کریں گے؟ خود جائیں گے تو اپنے اولاد کو لے کے جائیں گے نا۔ کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا کر رہے ہیں ہم، کیا زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم سب مل کر تہیا کریں، سستی غفلت دور کریں، مائنڈ میں ذہن بنائیں، مجھے کرنا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، ادنا غلام، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کروں گا۔ مجھے بارگاہ رسالت میں اپنے لیے کوئی وہ کرنا ہے کہ یا رسول اللہ میں جب حاضر ہوں قیامت کے دن تو میں رسول اللہ میں یہ کام کر کر آیا، میں آپ کی امت تک آپ کے دین پہنچانے کی کوشش کر آیا۔ ایک کوئی امت کرنے والا ہے کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور پڑھیں لے نمازی کو دعوت دیں گے۔ ایک کوئی امت کرنے والا ہے، ایک کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے کوشش کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ علیہ تورات شریف میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، ایک موسیٰ جس نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت کی طرف بلایا تو اسے دنیا و قبر میں میرا قرب اور قیامت کے دن میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب والا ہے وہ شخص جسے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا، جو سورج سواری پر ہاتھ برسا رہا ہوگا، تعلیم کی زمین ہوگی۔ ارے قبر سے اٹھنا ہے نہیں، بالکل اٹھنا ہے۔ قیامت کے دن ہم سب نے جمع ہونا ہے، اور قیامت کا جو منظر ہوگا اللہ پاک ہمیں عافیت عطا کرے، اپنے عرش کا سایہ عطا کرے، ہم کو رحم کرے، ہم پر کرم فرمائے۔ یعنی قیامت کا دن ہوش والا دن، ہوش اڑانے والا دن، اور شخص اپنے گناہوں میں ہوتے لگا رہا ہوگا، اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوب کے لگا رہا ہوگا۔ قیامت کا دن، 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 قیامت کا دن
سورج سوال نہیں پڑا برسا رہا ہوگا، حساب نہیں ہو رہا ہوگا. تصور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بدلی چلے کہ ناظر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، آپ سب غور کریں. وہ قیامت کا دن، وہ بیان سے باہر، یعنی کہ بارے شریف میں لکھا ہے کہ ایسی کیفیت ہوگی کہ بھیڑے کھولتے ہوں گے قیامت کی وہ گھڑی ہے. اس وقت وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، کہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو. اور نیکی کی دعوت دینے والے کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ دے. مسجد میں جس کا دل لگتا ہے اللہ پاک اسے اپنے عرش کا سایہ دے. اور دعوت اسلامی ہمارا مسجد میں دل لگا. دعوت اسلامی کس قدر پھر صرف یہ نہیں کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے تو ہمارے ساتھ دے لیں، جو ساتھ دیں گے نیکی کی دعوت میں ان کو بھی اللہ پاک بڑی برکت عطا فرمائے، ان کے لیے بھی کیا. اور جو نہیں دیں گے، ہمارے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں، شرابیں کی جا رہی ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں، نماز قضا کی جا رہی ہیں، بے حیائی، بے شرمی، عورتوں پر ظلم، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو پیٹا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کس قدر برے رویے اختیار کی جا رہے ہیں. ان کی وراثتیں بہنوں کی، ماں کی اور گھر کی عورتوں کی وراثتوں کو کھا جاتے ہیں. ایک شریعت کے احکام کی کو پرواہ نہیں کرتے، اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں. اولاد ماں باپ کو ستاتی ہے، ماں باپ کو مارتی ہے، ماں باپ پر ظلم کرتی ہے. طاقتور کمزوروں کو دباتا ہے، ان کی زمینیں کیا لیتا ہے. ان کس طرح کے ظلم ہوتے ہیں، رشوتیں لی جا رہی ہیں، سود کا کاروبار کیا جا رہا ہے. کیا برائیاں ہمارے آس پاس نہیں ہو رہی؟ کبھی آپ غور تو کریں، ہم نے اس برائی کو روکنے کی کتنی کوشش کی. مدنی قافلوں میں ہمیں یہ جذبہ ملتا ہے کہ برائی سے روکنے کی کوشش کرنے والے بن جاتے ہیں. مدنی قافلوں میں جذبہ ملتا ہے نیکی کی دعوت دینے کا. مدنی قافلوں میں جذبہ ملتا ہے برائی سے منع کرنے کا. اور جب ہم مدنی قافلوں میں کام کر کے واپس آتے ہیں، الحمدللہ معاشرے میں بہترین اصلاح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی میں دو کے سوا بھلائی کے تمام کام کرتا ہوں، دو کے سوا بھلائی کے تمام کام کرتا ہوں. فرمایا وہ دو کون سے کام ہیں جو تم نہیں کرتے؟ عرض کی میں کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا. یہ دو کام میں نہیں کرتا. ارشاد فرمایا تو نے دین کے دو حصے ظاہر کیے. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو تیری مغفرت فرمائے، چاہے تو تجھے عذاب میں مبتلا کر دے. یہ کوئی کام بہت اہم کام ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. مگر بدقسمتی ہمارے یہاں یہ کام نہیں کیا جاتا. سامنے آنکھوں کے سامنے مطلب کہ گناہ ہو رہا ہوتا پھر بھی نہیں روکتے. حضرت جلیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہو یعنی گناہ کر رہا ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے گناہ سے نہ روکے تو اللہ ان کے مرنے سے پہلے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. اس حدیث پاک کے تحت میرا مناجی میں ہے جس قوم کے جماعت میں کچھ لوگ برائی کے مرتکب ہوں اور وہ قوم ان کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکیں تو وہ بھی عذاب خداوندی کے مستحق ہوں گے اور یہ عذاب وہ لوگ مرنے سے پہلے دنیا میں دیکھ لیں گے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ فرماتے ہیں کہ برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے زیادہ منفرد ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی جبکہ اس کوتاہی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا. اب آپ غور کریں، یہ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے والوں تو غور مدنی چینل پر بیان سننے والوں والیوں غور کرو. ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہوتا ہے، یقین مانیں بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ منع کریں گے تو رک جائے گا، اب سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا. مگر کیسے عجیب دماغ ہے، ارے چھوڑو یار کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. قرآن نہیں پڑھا، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے.
کوئی فتنے کا خوف نہیں، کوئی لڑائی کا خوف نہیں، کوئی جھگڑے کا خوف نہیں، صرف سستی غفلت سامنے ہو رہا ہے. اولاد گناہ کر رہی ہے، بیوی گناہ کر رہی ہے، بہن گناہ کر رہی ہے، ماں باپ گناہ کر رہے ہیں، سب کو ان کے درجوں کے حساب سے وہ طریقے کار سے نیکی کی دعوت دینا، وہ برائی سے منع کرنا ہم نہیں کرتے. ہمارے سامنے ہوتا ہے، روک سکتے ہیں. شیخ اپنے ملازم کو روک سکتا ہے، بڑا اپنے ماتحت کو روک سکتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت تو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، سمجھانے میں کوئی نقصان نہیں ہے. بعض وقت میں آپ کو بات یاد علی میں کر رہا ہوں، بغداد شریف میں حال میں میری حاضری تھی، وہ سے پاک علیہ رحمہ اس میں حاضری تھی 11 شریف. تو ایک نوجوان ملے، ایک رات پہلے میرا بیان تھا، انہوں نے بیان میں شرکت کی ہوگی. ایک نوجوان ملے اور انہوں نے کچھ 2-3 باتیں کی. مجھے ان کی باتوں سے ایک اچھا تصور خیال آیا کہ یہ کچھ دین کی بات سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں. حالت ایسی تھی کہ میں آپ کو کیا بیان کروں، باوے انگوٹھیاں لوکیٹ اور عجیب و غریب کیفیت، عجیب و غریب کیفیت. آپ دیکھیں تو آپ کو وہ یعنی کیسا نوجوان ہے. اب اس نے 2 باتیں کی تو مجھے اس پہ تشویش نظر آئی نوجوان میں کہ یہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. اب 2-3 اسلام میں ساتھ کرے تھے، کندھے پر ہاتھ رکھ کے میدک لے گیا. پہلے تو میں نے ان کو انگوٹھیوں کے بارے میں سمجھایا کہ یہ جو آپ نے پہنی ہے ان کا جو شرعی حکم تھا کہ مرد پر 1 انگوٹھی چاندی کی پہننے کی اجازت ہے، اس میں بھی 1 پتھر لگاؤ 4.5 ماشے سے کم کا وزن ہو. اس طرح کر کے میں نے اس انگوٹھی کا مسئلہ سمجھایا کہ اس کے علاوہ ناجائز ہے، آپ گناہ کرو. لوکیٹ پہنا تھا وہ اس کا سمجھایا، کڑا پہنا تھا وہ، اب کڑے پہنتے مسلمان کڑے پہنتے، کچھ بولنا ہے نہیں ہے، جائز نہیں ہے. چاہے بولو سونے کا ہے چاندی کا. اچھا پھر اس نے کہا کہ فلاں کا ہے فلاں کا ہے، فلاں جگہ سے آیا تو فلاں درگاہ سے آیا ہے. تو یہ مجھے سمجھانے لگے. میں نے کہا حضور بھائی اگر مدینے سے بھی آیا ہے نا تو مدینے والے کی شریعت چلے گی، جو مدینے والے کو حکم ہے وہ چلے گا نا. ان کو جب چند باتیں بتائیں، اب یقین مان اس ہاتھ ہوا تو اس نے یہ صفائی تو وہ صفائی اور بالکل کلیئر کر دیا اس نے خود کو. اور اس کے بعد آپ نے کہہ دیا نماز کی دعوت دی، جو کہنا تھا میں کہہ دیا. اس کے بعد ہم زیارت مجھے کرنی تھی، ہم گئے تھے 1-2 بزرگوں کی زیارت مزار پر حاضری تھی. تو وہاں سے ہو کر میں دوبارہ واپس پلٹا. یقین مانیں آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی میرے ساتھ جو دوست آئے میں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. اگر میں کو کہ دل بھر گیا ہوگا تو شاید غلط نہیں ہوگا. جب میں نے اس نوجوان کو دوبارہ ہوٹل سے باہر آتے ہوئے دیکھا، یقین مانے بالکل کرتا شلوار پہن کر ایسا لگا کہ بالکل جیسے بدل گیا ہے. تو کہہ نہیں سکتا کہ یہ نوجوان 2 گھنٹے پہلے کیا تھا، 2 گھنٹے کے بعد کیا ہو گیا. آپ کیسے کہتے ہیں یار کوئی بدلتا نہیں ہے، کوئی سمجھتا نہیں ہے. بس ہمیں سمجھانا بھی تو آئے. دعوت اسلامی مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کو نیکی کی دعوت دینا سکھاتی ہے، سمجھانا سکھاتی ہے. ایک بات میں تو سب کے سامنے نہیں سمجھا رہا تھا، اللہ لے گیا تھا، تنہائی میں لے گیا تھا، بندے کو ذکر نہ چل جائے. ایسی کتنی مدنی بہانے دعوت اسلامی کے مبلغین اس وقت صرف اگر میں بتاؤ افریقی ممالک میں دیکھیں تو ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہوئے مبلغین کے ہاتھوں پر. ایمان لے آتے ہیں، سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. اب ہمارے آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا تو ہم نہیں روکتے. اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کرے. لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، گھر جا کر لڑے جھگڑے کریں گے نہیں، اپنے گھر میں نمازی بنائیں. اور اس تمام تر چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے میری درخواست ہے آپ سب اسلامی بھائیوں سے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں اور ہر ایک کو مدنی قافلے کی دعوت ہے. ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد مدنی قافلوں کے مسافرین کی اس وقت اس اجتماع میں بیٹھی ہوئی ہوگی، جو مدنی قافلوں کے مسافر ہیں اور مدنی قافلوں میں سے ہی ہو کر یہاں آئے ہیں. آپ سب کو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دے کر مدنی قافلے میں سفر کروانا ہے. فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، سب سے کہتے ہیں قافلے میں چلو چلو قافلے
تو یہ ماہ مدنی قافلہ ہے، بھرپور تیاری کریں اور آپ تمام اس طرح میں کوشش کریں کہ ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کروائیں گے. اسی طرح اپنے علاقوں میں دعوت اسلامی کے دینی کام ہے. یہ دینی کام جو دعوت اسلامی کے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اصلاح معاشرے کا پروگرام ہے. آپ مسجد کی طرف لاتے، نیکی کی طرف لاتے، لوگ گناہ چھوڑتے ہیں، بے حیائی چھوڑتے ہیں، بے شرمی چھوڑتے ہیں، ماں باپ کو ستانا چھوڑتے ہیں، کرپشن چھوڑتے ہیں، رشوت و سود کا کاروبار چھوڑتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کی دعوت. تو دعوت اسلامی کا انداز ہے اس کو کیا یہ سارے اسلام میں جو امام سر پہ سجا لیتے، داڑھی رکھ لیتے، یہ گناہوں سے نکل کر آتے ہیں، اس زندگی کو چھوڑ کر آتے ہیں، توبہ کی طرف آتے ہیں، اللہ کا خوف کی طرف پیدا ہوتا ہے، قبر و آخرت کی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے. وہ بار بار سنتے ہیں ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. دعوت اسلامی احساس قبر کا احساس دلاتی ہے. مرنے کے بعد اپنے رب کو جواب دینے کا درس دیتی ہے. یہ کیا جواب دیں گے؟ محشر میں کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ دعوت اسلامی احساس دلاتی ہے نیکی کی دعوت کے ذریعے. اگر ہم یہ عام کریں گے تو ہمارے علاقوں میں ہم صرف کوستے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے. ارے بھیا اگر گھر میں اندھیرا ہے تو بتی جلاؤ نا. اندھیرے کو کبھی کوستے ہیں؟ بتی جلا لو، لائٹ جلا لو. اب یہ لائٹیں جل رہی ہے، روشنی ہے، لائٹ بند ہو جائے گی تو اندھیرا ہو جائے گا. آپ اگر اندھیرا کر رہے ہو لائٹ جلا لو، روشنی ہو جائے گی. جہاں گناہوں کی اور بے عملی کا اندھیرا ہے وہ نیکی کی دعوت کا چراغ جلانا پڑے گا. انشاءاللہ روشنی ہو جائے گی. ہوئی ہے دعوت اسلامی نے روشن کر کے دکھایا، میرے پیر و مرشد نے روشنی کر کے دکھائی ہے، امیر سنت نے روشنی کر کے دکھائی ہے. دعوت اسلامی کے وہ لیکن آپ کو روشنی کر کے دکھائی ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، کوئی ایسی افسانے کی بات ہے ہی نہیں. ہمارے گلی میں آپ کو بھی تو نیکی کی دعوت دے کے نہیں بلایا ہے. آپ بھی اپنے گھر سے آئے تو کسی نے کہا ہوگا نا کہ وہاں اجتماع ہو رہا ہے چلتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اٹھ کر آ گئے. اب آپ جا رہے ہیں، جب اٹھ رہے ہیں واپس جانا ہے تو میری درخواست یہ جذبہ لے کر جائے گا. میں روزانہ قرآن سیکھنے کو وقت دوں گا، نماز سیکھنے کو وقت دوں گا، اپنے فرائض اور عبادت کو درست کرنے کے لیے میں وقت دوں گا، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے وقت دوں گا. میں اس کے لیے اپنے وقت کو نکالوں گا اور میں مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، کرواؤں گا، اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا. مولا مجھے جذبہ دے کہ میں اپنی بھی اصلاح کی کوشش کروں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کروں. اور جو مساجد ہماری عملی کی وجہ سے بند ہے، دعا کریں اللہ کو وہ مساجد کھل جائے، عبادت کا ذوق بڑھے، عبادت کا شوق بڑھے اور مسلمان مسجد کی طرف آئے. اور مدنی قافلے والے الحمدللہ پکڑ کر مسجد کی طرف آئے. یعنی نیکی کی دعوت لے کر، یہ رحمت سے پکڑ کر نہیں لاتے، نیکی کی دعوت لے کر لاتے. پیارے اسلامی بھائیو، آئیے نا مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آئیے نیکی کی دعوت میں شرکت کریں. چل پڑتے کو اس ٹائم پہ چل پڑتے ہیں. آپ بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ چل پڑیں گے، رب خوش ہو جائے گی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اور فرق اتنا یہ ہماری فیملی ہے. کیا مسلمان نے اپنا وہ جو تشخص تھا وہ ختم کر دیا؟ ورنہ مسلمان کو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے. مگر بدقسمتی ہماری کہ بس ہمارے انداز بدل گئے، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ سر پر امامہ ٹوپی ہے، نہ ہمارا انداز وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کا گیٹ اپ ہے مسلمانوں کا. رات کے اندھیرے میں کوئی دیکھ کر گئے مسلمان ہے. لیکن ہم نے یہ سارے جو بھی یہ عملی بہت بڑی عملی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سمجھ سکتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے کہ ہم ایک مٹھی داڑھی والے بن جائیں، سنت پر عمل کریں، سر پر ٹوپی امام ہو، نمازی ہوں. مسلمان کا یہ انداز ہے. آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں. کوئی اب کیا کریں؟ مگر ایسا متاثر ہوتا ہے کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، مگر آپ کا انداز دیکھ کر اسلام کی بات سن کر مجھے کلمہ پڑھو میں مسلمان ہو جاتا ہوں. مدنی قافلے میں کئی غیر مسلم مسلمان آ جاتے ہیں. اب آپ غور کرو، اللہ کرے کہ آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہو اور آپ کی نیکی کی دعوت سن کر کوئی شخص آ کہے کہ مجھے کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوتا ہوں. بتائیے آپ کے سینے میں دل ہے کیسا خوش ہو جائے. یا اللہ تو نے وہ کیسے سے ایسا کام نہیں ہے کہ غیر مسلم مسلمان کر دیا. یہ مدنی قافلوں میں یہ مدنی بہاریں ملتی ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ بہاریں ملتی ہیں. آج اجتماع کی پابندی کریں، دعوت اسلامی والوں سے وابستہ رہیں تاکہ ہمارے عقائد، اعمال اور نظریات کی حفاظت رہے. ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ
بچائے اور کوئی بھی فتنہ فساد ہماری نسلوں کو بھی پریشان نہ کرے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مدنی قافلے کا یہ اجتماع ہے. صلاۃ و سلام پر ہی کریں. انشاءاللہ جب صلاۃ و سلام ہوگا تو خود کہیں گے کھڑے ہو جائیے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھنا ہے. تو کھڑے ہو جائیں گے، مدینے کی طرف رخ کریں گے، جیسے کھڑے ہو جائیں گے اور آقا کو یاد کرتے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اور جسے ایمان کی حفاظت کی فکر یا خوف نہ ہو تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آخری وقت میں اس کا ایمان چھن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. ایمان پر استقامت پانے، اپنے ایمان کو محفوظ بنانے کا ایک بہترین ذریعہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. شیخ طریقت امیر سنت کے ذریعے سے غوث پاک کا مرید بننے کی بڑی برکتیں ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. الحمدللہ رب العالمین. بہترین موقع ہے، نگران شورا ہمارے اندر موجود ہیں. آپ شیخ طریقت امیر سنت کا مرید بناتے ہیں اور اس کے ذریعے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں انسان داخل ہو جاتا ہے. تو آئیے ہم سب مل کر اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں اور نگران شورا کے ذریعے سے غوث پاک کے امیر سنت کے مرید بھی بن جاتے ہیں. مدنی چینل پر سننے والے بھی جس نگران شورا الفاظ دہراتے جائیں ویسے الفاظ دہرائیں. انشاءاللہ آپ بھی قادری اتاج سلسلے میں شامل ہو جائیں گے. اسلامی بہنیں نگران شورا مردانہ الفاظ کہیں گے، اسلامی بہنیں زنانہ الفاظ کہیں. بالی کے دنوں میں بھی بیعت کی جا سکتی ہے اور بیعت کے لیے شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں نگران شورا سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور شیخ طریقت امیر سنت کے ذریعے سے ہمیں غوث پاک کا مرید بھی بنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا لا الہ الا اللہ لا إله إلا محمد رسول اللہ محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک غلاموں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطالیہ کی برکتیں نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل جس گھر میں کھلتا ہے اس گھر میں بہاریں آ جاتی ہیں. اور میڈیا کے ذریعے بھی جو تباہی ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں داخل ہو رہی ہے، جو بے شرمی، بے حیائی اور جو ہمارے
عقائد و نظریات تباہ ہوتے ہیں، ہماری سوچیں، ہمارے اقدار، ہمارے اسلامک ویلیوز اور ہماری جو بھی ویلیوز ہیں وہ جو برباد ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں میڈیا کا رول ہے، ایک بہت بڑی تعداد میڈیا کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے۔ ایجوکیشن، اس کی وجہ سے بہت کچھ بربادی ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کا میڈیا مدنی چینل، دعوت اسلامی کا میڈیا جو سوشل میڈیا ہے وہ آپ اس کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنے گھر میں صرف مدنی چینل چلائیں، گناہوں بھرے پروگرام نہ دیکھیں، نہ اپنے بچوں کو دکھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عشق رسول میں اضافہ ہوگا، دن رات یاد مدینہ میں رہیں گے، مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے، مدینے کی یاد میں رہیں گے۔ مدنی چینل اور مدینے کی یاد ہے، مدنی چینل مدینے کی محبت، مدینے کا عشق، مدینے کی یاد مدنی چینل پر ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ مدینہ مدینہ کیوں کرتے رہیں گے بھائی؟ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینہ اس لیے مدینے جانے سے بیٹھو آپ بیٹھ تو بیٹھو 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 کوئی نہیں بیٹھتا نہیں بیٹھتے لوگ بیٹھو 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 کرتے رہو بھیا تھک جاؤ خود کھڑے ہو جاؤ مگر یہ نہیں بیٹھیں گے اور صرف ایک دعا دے دو یا اللہ تو جتنی جلدی بیٹھے مدینے چلے جائے فوراً بیٹھ جائے یہ محبت ہے مدینے کی یہ محبت ہے چلو مدینے کے جلووں پہ قربان جاؤں ہے قدرت کے ساتھ سوارا مدینہ تو مدینے کی محبت دعوت اسلامی پلاتی
کیونکہ